اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلوات وعلی اخیہ ووصیہ ووزیرہ وابن عمہ ناصر الانبیاء وناصر محمد علی بن ابی طالب صلوات وعلی اصحابہ الذین تأدبوا بآداب النبوۃ وآمنوا باللہ ورسولہ وماتوا علی الایمان اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صلوات بر محمد وآلہ۔ یہ جڑی کائنات ہے یہ کوئی بگ بینگ دا نتیجہ نہیں، جڑے تھوڑے جے سائنس جان دے ہو یا تھوڑے جے پڑھے لکھے دوست احباب تشریف فرما ہو، آج علم دا دور ہے، یہ زمانہ، یہ دنیا، یہ کائنات کسی حادثے دا نتیجہ نہیں، یہ کوئی بگ بینگ، کوئی دھماکہ نہیں تھیا تے سورج علیحدہ تھی گئے تے چند علیحدہ تھی گئے، یہ قادر مطلق دی حکمت دا نتیجہ ہے، یہ بالارادہ کائنات کو خلق کیتی ہے، اون خلق کر کے وقت انہاں دے ٹائم ٹیبل مقرر کیتن، سورج دا اپنا ٹائم ٹیبل ہے، چند دا اپنا ٹائم ٹیبل ہے، نظام کائنات سارا ایک سسٹم دے تحت چلدا پے، کوئی چیز اپنے سسٹم تو علیحدہ نہیں، جی میں معلوم تاریخ میرے حد تک ہے، میری عقل بسیط دے تحت جہاں تک میرا مطالعہ ہے، اس دے مطابق یہ ہے کہ اس نے 14 کو خلق کرنے تو بعد وقت ملائکہ کو خلق کیتا، اور ملائکہ کو خلق کرنے تو بعد وقت ان کریم نے پہلے ہوا خلق کی تھی، وقت پانی خلق کیتا، پانی خلق کر کے وقت اسے پانی دے وچ تموج پیدا کیتا، تموج پیدا کر کے وقت اس کریم نے اس جو جڑی جھگ بنی اس جو مٹی پیدا کی تھی، جڑی مٹی پیدا کی تھی وہ پہلا مٹی دا قطرہ، پہلا مٹی دا ذرہ اچھا بنایا، مٹی دا پہلا ذرہ اچھا بنایا جتھا اللہ تعالیٰ نے ولا کعبہ بنایا، تمہید ہے، یعنی کعبہ اس جگہ تے موجود ہے جتھا اللہ نے سب تو پہلی مٹی بنائی، اس تو بعد ہر چیز جن طلاتوں میں ایک بے چینی ہے، بس اللہ نے جنت دے دروازے تے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، و جہنم دے دروازے تے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ کوئی پوچھے بھی قاضی شاہ مردان جنت دے در تے اللہ علی دا نام لکھوائے، جہنم دے در تے کیوں لکھوائے؟ اس واسطے جو دشمن علی کو پتہ لگے جت ونجے جاگیر علی دیئے، وقت ہواواں دے وچ طوفان ہے، ہوا دے دوشت لا الہ الا اللہ لکھا کچھ سکون آیا، وقت محمد رسول اللہ لکھا کچھ سکون آیا، وقت علی نے لکھا
ہوا تڑاہ بھی رک گئی تے اج بھی طوفان آندا پیو تے ہوا چ علی نوں لکھو چا تو طوفان رک ویندا ہے، لیکن لکھن والا گاں جوگی دا پتر نہ ہوئے، لکھن والا ہی نہ ہو جو پیو دا نام مرزا ہوئے تے پتر دا نام بیا ہوئے۔ جی کتاباں چاہ کے دیکھو چاہ پیو دا نام مرزا ہے، اپنا نام بیا ہے۔ میرے پیو دا نام قاضی سید الرحمان ہے، سارے دے جان دے میں میرے نام ہی قاضی شاہ مردان ہے، ٹھیک ہے قبلہ؟ میں جو گزارش پہ کرے نا کچھ نہ کچھ پاکاں نال رابطہ ہوئے تو وقت پیچھے کہیں دے در تے ونجن دی ضرورت نہیں ہوندی، پیچھے غلام ایڈے طاقتور تھی ویندن، ایک سورج کو طلوع نہیں تھی ویندا، بیا ویندے سورج کو آدھے ہون والا نہیں تا کل میں نہ آوان دے سا، ایویں نہ سے ایویں کہا لے ایویں نہیں قبلہ کہا، یہ کوئی تاریخ تو ہٹ کے گالت نہیں کی تھی، یہ او دوہے گالی او ان جنت سنی تے شیعہ دوہاں دا اتفاق ہے۔ بھی بلال سورج طلوع نہیں تھی وہاں دیتا، اس سارے ذاکر بھیرا ہوندنی میں سارا عزیز بچے ہی پڑھتا پی آئی، بھی سین زہرا کل گیا تے مولا علی کل گیا، یہ بالکل غلط ہے، ایویں گھڑ طلوع ان جیڑا علی دے درد نو کرے وہ درد تے ونجنا نہیں پوندا، اندے من نہیں چلی وسطہ ہوندا ہے۔ چلو بلال دتاک سو کیوں گیا سین زہرا کول تے مولا علی کول تے ابو مظفر منصور جو ممبر تے آئے تے ڈٹھے سورج غروب پہ تھیندے وہ تا کہیں دے در تے نہیں گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی دعا نہیں منگی۔ ابن حجر مکی نے سوائے کہ مہر کے لکھے میں سورج دو دیکھ کے ایت و شمس لا تقرب الجوم اسنا انانک کما سنیت امیری، آج ایمیں والا جی میں علی دی نماز واسطے واللہ ہوئے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، گھبرائے تو نہیں بیٹھے عزیزو؟ جی سے ذاکر تواڈے واسطے تھوڑا جی لون مرچا لیندن بھی تسا مالٹا بغیر مرچا تے لون دے نہیں کھاندے، سے بھی کھو تے لون مرچا لیندے وے، ان ڈٹھے بھی سرے کی قوم دا مزاج ہی ہو جی ہے بھی مرچا تیز نہ ہوئے، چاہ سڑی بھی نہ ہوئے تو پکی بھی نہیں ہوندی، وہ نہ تواڈے مطابق مثالہ لیندن، وہ تواڈے مزاج دی وجہ تو نہ پتہ ہے مزاج آشا نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس سسٹم سارا خلق کیتا ہے، زمین خلق تھی گئی، زمین تے بے چینی زہر پانی تے آئی، آج بھی 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ 4th پارٹ جو چوتھا حصہ جڑے وہ مٹی ہے نا خشکی ہے، پانی دو تے تلاتم آئی بے چینی ہے زمین کو، جبرائیل کا مولا ہر شے کو سکون ہے علی دے نانال سوائے حرامی دے، بسم اللہ ملنگ کہتے ہیں مولوی کو سلام، السلام علیکم یا علی مدد، مولوی کو آکھے ملنگا کریں کوئی دین اللہ کامی کیتا چکرو، وہاں کہ سیاں میں تے کو سلام کیتا ہے، وہاں کہ مرے کیڑی قرآن دی آیت لکھا پے بھی نال یا علی مدد آکھو، وہاں کہ میں کوئی عالم ہاں، میں کوئی مفتی ہاں، قبلہ میری تواری واقفیت ہے کوئی نہ، میں سلام دے نال یا علی مدد این گلوں آکھے جو سرٹیفکیٹ پیش کیتم جو میری ماں گناہ گار کو نہیں، میں حلالی ہاں۔ وہاں کہ بھائی جان توارا ہی بارج کا خیال ہے، مولوی آگے کو کرن دی گال ہے، وہاں کہ بابا میں کو نہیں پتہ تسا علماء کرام چونکہ حجت ہوئے رسول تو بعد سارے تھے جی، یعنی اے نہیں پتہ جڑا علی کو منین دے او حجت ہے یا جڑا حسین تے یزید کو ہی کو جن کریں دے او حجت ہے، میں کو نہیں پتہ جی۔ میرے خیال حجت او ہوندے جڑا حلال زیادہ ہوئے، اور حلالی جڑا ہوندے وہ کدیں حسین تے یزید کو ملائندہ نہیں، ٹھیک نہیں قبلہ؟ ہاں کدیں بھی میری زندگی دا ایک پرابلم علمیہ خوش قسمتی یہ جو بھی آنکھوں میرے ایک اصول رہی ہے، میں آج تک 20 سال تھی گن میں کو تقریر کریں دیا، میں آج تک مولا امام حسین علیہ السلام بامقابلہ
ابن معاویہ کدیں نہیں پڑھا، چونکہ اے خالص توحید ہے، اے اللہ دی ذات دا ثبوت ان زمین دوتے، تو کوئی تک نہیں بندا۔ نہ ہی میں شان ابو طالب کا نہیں پڑھی ہے قبلہ، اور نہ ہی میں مولا علی دی جنگ کا نہیں پڑھی ہے۔ میری گزارش سمجھی میرے سے؟ یعنی میں کہیں شان ابو طالب بھی نہیں پڑھی، چونکہ حضرت ابو طالب خود ایک نبی رسول ہیں اپنے وقت دے وقت کریں۔ اگر موڈ ہویا تو میں تو قرآن بھی ثابت کر دے ساں کہ واقعی یہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، حجت بھی ہیں، کیونکہ حجت وہ ہوندے جڑا لفظ وہ آکھے وہ قرآن بن ونجے، ٹھیک ہے نا کہ وہ حجت ہوندے۔ جی ہاں، خیر میں جی گزارش پہ کرے نا، مالک نے خلق کیتا زمین کو تے زمین بے چین۔ جبرائیل عرض کی تھی مالک زمین تے کیا لکھاں؟ بادشاہ فرمایا باقی چیزیں تے کیا لکھئی؟ وہاں کہ مولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہوں تمہارے سوال بھی چاہ گئے، یہ سوال بھیجا ہوئے جی مولا سارا لکھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ مٹی تے کیا لکھاں؟ فرمایا فقط لکھ یا علی، کیونکہ علی ابو تراب ہے۔ رسول فرمایا یا علی آنا و انتا ابوا حاضر امہ، اے علی حلالی دا دو پیوئن، ایک محمد پیوئے بھی علی پیوئے، ٹھیک ہے نا قبلہ؟ خیر قبلہ اے اصل مومن دا فقط محمد پیوئے تے علی پیوئے، باقی دنیا نسبتاً قبلہ جڑیاں قیامت علی مرن نال ختم تھی ونجنیاں۔ قیامت علی پیو اکسی مالک ہے میرے پتر کو جہنم بھیجا میں کو جنت بھیجا، تے پتر اکسی بابا این ڈاڑھے کو بھیج جہنم تے میں کو جنت بھیجو، میں علی علی کرے نا آمین۔ تو جنہ قبلہ میں جی گزارش پہ کرے نا، مالک فرمایا لکھ چا یا علی، جبرائیل لکھ چھوڑا، لکھے تے کھڑے۔ مالک فرمایا جبرائیل یہ کتنے سال تھی گئے یا علی لکھ کے کھڑا کیوں ہے؟ وہاں کہ مولا تو اسم ذاتی ہیں، یہ تیری صفات ہے، پردر چرا ہمیں تو ہونا ہے، ظاہر تھی میں تو علی ہونا ہے، تو میں وہ ناچ لکھے ہوں بادشاہ دا کریم دا، تو انہوں پارا ہی گلو کھڑا دینا جو کہیں دا پیر نہ آونے۔ مالک فرمایا اچھا جبرائیل تیری رضا ہی میں تو میری رضا ہی میں تھا کعبہ چبنا ہوں پیر نہ آسی ان کائنات سر جھک سے نلی در تے۔ جی بھائی محسن فرمایا بھی آج تو 2 گھنٹے ٹائم ہے، لیکن میں دا ٹائم ہے تو آدھے ذہنہ تے چہرے نال جرلے میں دیکھ سا بھی ہوں تھوڑی جی داد گھٹ دی ویندی ہے وہ سٹے چھوٹے سو اگو تارا سارا کوئی زد دا رشتہ تا ہے ہی نا، محبت رشتہ قبلہ، اور محبت اتنے تک ہون دی ہے جب دہاں طرف ہوئے۔ جرلے میں دیکھ سا بھی تھوڑی جی کمی تھی دی پئی ہے تو ضروری ہے قبلہ کہ میں تارے نال کوئی جھگڑا کرنا ہے، میں تو نوکری کرنی ہے پاکان دی قبلہ۔ میں جی گزارش پہ کرنا سب کچھ خل کر کے دس انہیں سنی شیعہ اتفاق ہے کہ اللہ نے تمام روحاں تو عہد گدا اقدن عہد الست روحاں تو ہی گدائی تے نبیاں تو ہی گدائی ان عہد الست دے تحت کائنات خلق تھی۔ ہن ایک جملہ پیادا بعض ذہنہ واسطے ہر کہیں واسطے نہیں سنتا ہر کوئی بیٹھے، لیکن ان دا جڑا ہدف ہے یا جڑے میرے سامعین چند ذہن میں بھی ہو سکتے ہیں مگر نہ سارے سن دے بیٹھے۔ کچھ علماء دا سائنسدانہ دا اور علماء دا علم کلام دے یہ بھی خیال ہے کہ کائنات اتھائیں رکی ہوئی ہے جتھا اللہ نے عہد الست گدائی، اتھائیں رکی ہوئی ہے تے جی میں خواب لے دے وے ایک خواب پیا چلتا ہے انسان اتھاں سر گھوگ ستے جنہ موت سرے آ گھلسی تاں آنکھ کھلسی، حال انسان ستا ہے تو خواب لے دا پہ اچانک جرلے موت آنی ہے نا تاں آنکھ کھلنی ہے تے سامنے وقت وہ منظر ہو سی جتھاں اللہ عہد گدائی۔ ٹھیک ہے نا کہ بلا ایک جملہ بعض ذہنہ واسطے میں پہلے گزارش کی تھی، ہر کہیں واسطے ضروری نہیں کہ ہر کوئی سننے داد بھی دے وے۔ تمام
روحاں تو اللہ نے عہد کیتا اور اللہ نے نبیاں تو بھی عہد کیتا. جہاں روحاں تو اللہ نے عہد کیتے ان دی قرآن کی تفصیل کوئی نہیں تے جہاں نبیاں تو کیتے ان دے تے اللہ نے 10 آیتاں قرآن اتارین. آکھو تو سناواں چا ایتا پہلے بھی سنتے رہے وہ قصیدے دی شکل چین اے قرآن دی شکل چین ہائی او بھی علی دا قصیدہ ہے اے بھی علی دا قصیدہ. ظاہر ہے تھوڑا جیا سورج قصیدہ ذرا زیادہ مزہ دیندہ ہے تے قاضی شاہ مردان بے سورہ چونکہ پڑھنے تو تھوڑا جیا وہ لوگ جڑے سر نال زیادہ توجہ کرنے دے انہوں دی توجہ گھٹ ویسی لیکن جڑے دلیل دی سر دے قائلین او میرے نال راسن. جی صلوات چپڑو پاک نزاد تے. سارے نبیوں کو سامنے بلحیث بس میری تقریر شروع کی بلا سارے نبیوں کو سامنے بلہا کے آیت اندہا سورہ آل عمران دیا 81 تو گھن کے 91 تک 10 آیتاں کے بلا. اگر میں ڈیٹھا تو شوق ہے تو شاید 10-15 بھئی آیتاں پڑھ چڑے سو اور اگر دیکھ سو شوق بھی ہے تو 10-15 بھئی آیتاں پڑھ چڑے سو اور اگر دیکھ سو بھی آخر تک شوق بھی ہے تو 40-50 بھئی آیت پڑھ چڑے سو نہیں تو پہلیاں 10 آیتاں تو میں پڑھنی ہے نہ قبلہ. ہاں توجہ ہے نا قبلہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم 81 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران دی. اجوان کے مقبول دا ترجمہ چاہ گھنا ہے لکھا ہے قبلہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ انجھے دسیندہ پہ کہ میں کائنات خلق کیوں کیتی ہے کنہاں دے واسطے خلق کیتی میں اور عہد جیڑا گھدا میں نبیاں کولوں تے انساناں کولوں وہ اپنی توحید دا نہیں گھدا وہ ولایت علی تے حب اہل بیت دا گھدا میں. ٹھیک ہے نا قبلہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. رسول وہ وقت یاد کرو جب میں نے نبیوں سے عہد لیا تھا. أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اگر فرنٹ سیٹر نہ بولے سو میں کو افسوس تھی سی حکمت امام تو علاوہ ہاں باقی مہربانی کرے سو. ٹھیک ہے نا قبلہ. جی ہاں میرا ماں میں نہ بولے چونکہ سا شیعہ ماں میں کو چنگا نہیں سمجھیں دے. ماں سڑ سا کو چنگے لگ دے نا ماں سڑ یہ میرا ماں سڑے ماما نہیں سوری فار دس اینڈ دیٹ. میں جی گزارش پہ کریں قبلہ کیا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. رسول آپ بھی وہ وقت یاد کرو جب میں نے نبیوں سے میثاق لیا تھا. آپ بھی وہ وقت یاد وَإِذْ فور پاسٹ ماضی دے واسطے لگ دے ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے ازا فیوچر مستقبل کے لیے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. رسول آپ وہ وقت یاد کریں جب میں نے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا. لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اور نبوت بھی دوں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر محمد تم نہیں میرا ایک رسول ان نبیوں کے پاس جائے گا. تم نے نہیں جانا ایک رسول جائے گا وہ چاہے تم ہو کوئی بھی ہو ہے رسول وہ جائے گا ان نبیوں کے پاس. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ جملہ قابل توجہ ہے. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ وہ تصدیق تمہاری نبوت کی نہیں کرے گا. تم اپنی نبوت میں جو کچھ لے کے جا رہے ہو نبی اس کی تصدیق کرے گا. مَعَكُمْ with you جو آپ کے ساتھ ہے جو معکم ہے مع میم این معکم تمہارے جو ساتھ ہے نا مصدقن لما معکم جو تمہارے ساتھ ہے نا میرا رسول اس کی تصدیق کرے گا. مصدقکم نہیں مصدقن لکم نہیں تمہارے لیے تصدیق نہیں کرے گا نہ تم میرے رسول کی تصدیق کرنا. معاملہ تمہارا رسولوں کا نہیں ہے معاملہ میری توحید کا نہیں معاملہ تمہاری رسالت کا نہیں معاملہ محمد کی رسالت کا نہیں معاملہ اس بات کا ہے جس بات پہ تم سب رسول بنائے گئے ہو. جی بسم اللہ. جی جو میں نے جس بات پہ میں نے تم کو رسالت دی ہے بات اس کی ہو رہی ہے. کیا کرو گے تم سب کے پاس وہ رسول آئے گا
تصدیق کرے گا کس چیز کی؟ جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے ساتھ ہے۔ پھر کیا کرنا؟ جب وہ تصدیق کرے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو یاد رکھو اب یہ تمہارا فرض اور ڈیوٹی ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ محمد پر ایمان نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، ولایت علی پر ایمان۔ یہ نہیں کہا کہ لا تؤمنون بی، مجھ پر ایمان لاؤ گے جی، یا وبالرسول، یا رسول پر ایمان لاؤ گے، نہیں۔ رسول تو رسول ہے، تم بھی رسول، وہ بھی رسول، رسولوں نے رسولوں پر ایمان نہیں لانا۔ لا تؤمنون بہ، تم اس پر ایمان لاؤ گے، ولا تنصرنہ، اور ولایت علی پہنچانے میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے جی۔ لا تؤمنون بہ ولا تنصرنہ، ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو گے۔ الہی ہمیں تو مولوی کھا گیا، مولوی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ مدد حرام، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا حرام، یا رسول اللہ کہنا حرام، یا علی مدد کہنا حرام، اور تو کہہ رہے کہ نبی ہو ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ فرمایا قاضی شاہ مردان تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، موسیٰ کی قوم میں دو فرد آپس میں لڑائی کر رہے تھے، جب موسیٰ سامنے آیا فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو جو شیعہ تھا اس نے نبی سے کہا یا نبی مددی، نبی کو مدد کے لیے پکارا، کس نے؟ وَهُوَ مِنْ شِيَّتِهِ، جو اس کا شیعہ تھا۔ تو پتہ چل گیا نبیوں کو مدد کے لیے پکارنا شیعوں کی عادت ہے جی۔ جو شیعہ نہیں ہوگا وہ نہیں پکارے گا۔ تو اس کا مقصد ہے جو بھی علی کو پکارتا ہے، ظاہری طور پہ وہ شیعہ ہو یا نہ ہو، لیکن جو بھی علی کو پکارے وہ شیعہ ہے، کیونکہ علی اس کے من میں بستا ہے۔ تو کیا کہا قبلہ؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، عجیب جملہ ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، قبلہ بہت قیمتی جملہ دے رہا ہوں۔ فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، بس اس لفظ کو ذرا سننا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے ساتھ میرا بوجھ بٹاتے ہو۔ بوجھ اللہ کا، آپ نے شاید سنا نہیں قبلہ، بوجھ اللہ کہہ رہا ہے، میرا بوجھ، الف صاد رے چھوٹی یہ، اسری، میرا بوجھ۔ بھائیو دوستو، ڈیرہ غازی خان کا چنیدہ مجمع، 18,000 عالم اس پر بوجھ نہیں، پوری کائنات کو رزق دینا اس پر بوجھ نہیں۔ یہ کیسا بوجھ ہے جو اللہ ان سے اصرار کر رہا ہے کہ دیکھو رسول میرا آئے گا، تم ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا، اور میں خدا تم کو منت کرتا ہوں یا حکم دیتا ہوں، جو بھی ترجمہ کر لو، میرے ساتھ بوجھ بٹانا۔ اقرار کرتے ہو؟ اللہ نے کہا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا اقرار کرتے ہیں۔ اب خدا نے کیا کہا اقرار کر کے خنپے زبانیں بدل گئیں، بدلی نماز اور اذانیں بدل گئیں۔ اقرار کافی نہیں، اقرار کرتے میں نے دیکھے، اقرار کر کے خنپے زبانیں بدل گئیں، بدلی نماز اور اذانیں۔ جو رسول نے نماز پڑھائی تھی، حضرت علی جب ظاہری دنیا میں آئے اور نماز پڑھائی، تیسرے خلیفے کے مرنے کے بعد علی نے جو نماز پڑھائی، دوران نماز صحابی ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے۔ دوران نماز کی بلا، جس نماز میں حرکت منع ہے، صحابی ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے۔ جب نماز ختم ہوئی تو پہلے نے دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے تیسرے سے پوچھا، تیسرے نے چوتھے سے پوچھا، دائیں والے نے بائیں سے پوچھا، بائیں والے نے دائیں سے پوچھا، تو نے کوہنی کیوں ماری؟ اسے کہا تو نے کیوں ماری؟ اسے کہا اس نے ماری ہے۔ بات پہنچی ایک بزرگ صحابی پہ، تو پوچھا گیا بزرگ بابا یہ تو نے نماز میں کوہنی کیوں ماری؟ اس نے کہا بے وقوف ہو، تم نئے مسلمان ہو، میں رسول کے دور کا مسلمان ہوں۔ 30 سال بعد میں نے علی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو محمد پڑھاتے تھے۔ یا علی یا علی علی، گھبراتوں گے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری
یا علی جی بسم اللہ، وہ نماز پڑھائی علی نے تو قبلہ جو نماز علی کے آتے آتے بدل گئی تھی، اس نماز کی آج کیا حالت ہوگی؟ کیا فرمایا؟ میرا بوجھ بٹاتے ہو، کالو اقررنا۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، تھوڑا سا تسلی کے ساتھ سنو۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اقرار، ایک ہے گواہی۔ اقرار یہ ہے کہ قاضی شاہ مردان نے تقریر کی اور فلاں جملہ کہا، کیس ہو گیا عدالت میں، ایف آئی آر میں یہ جملہ کہہ دیا گیا، یہ اقرار ہے۔ گواہی ہوگی عدالت میں، یہ گواہی نہیں، یہ فرسٹ انفارمیشن ہے۔ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن، پہلی انفارمیشن، یہ فرسٹ انفارمیشن ہے قبلہ۔ اسلام میں یہی چیز ہے قبلہ، اور یہی اسلام ہے، اقرار اور گواہی۔ گواہی کو عربی میں کہتے ہیں شہادت، اور جہاں گواہی دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں تشاہد۔ گھبرا گئے؟ جی میں جو گزارش کروں قبلہ، اب لا الہ الا اللہ ہے اقرار، اب بہت چنیدہ مجمع ہے، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، تجربہ کار دوست تشریف فرما ہے۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں، تنقیداً نہیں، تعلیماً پوچھ سکتا ہوں، کلمہ واجب ہے یا نہیں؟ اتفاق کر کے کلمہ واجب ہے؟ کلمہ واجب ہے نا؟ الحمدللہ 99% مجمع جو ہے وہ لا علم ہے۔ بد نصیبی ہے میری قوم کی، شیم فور علماء۔ بہت افسوس ہوا مجھے آپ کی انفارمیشن سے، آپ کی معلومات سے، آپ کے سفید بالوں سے، اور پھر نامکمل معلومات سے بہت دکھ ہوا، بہت دکھی ہوا میں قبلہ۔ کلمہ اسلام میں کبھی بھی واجب نہیں، چیلنج سے بات کروں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ ریکارڈنگ تو چینج ہو جاتی ہیں، اذہان کی ریکارڈنگ چینج نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ کلمہ انسان پر نہ پیدا ہونے کے وقت واجب ہے، نہ جب اذان اقامت دی جاتی ہے تب واجب ہے، نہ سکول داخل ہوتے وقت واجب ہے، نہ نماز پڑھنے سے پہلے واجب ہے، نہ نماز کے بعد واجب ہے، نہ نکاح کے وقت واجب ہے، نہ طلاق کے واجب ہے، نہ ہونڈا لیتے وقت واجب ہے، نہ زمین کا انتقال کرواتے وقت واجب ہے، نہ دبئی جانے سے پہلے واجب ہے، نہ آنے کے بعد واجب ہے۔ انسان کی زندگی میں کوئی بھی ایسا موقع نہیں جب کلمہ واجب ہو، اور نہ ہی کوئی بندہ کھڑا ہو کے ہاتھ کر سکتا ہے کہ ہمارے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ فلاں دن اگر تم نے کلمہ پڑھا تو ٹھیک، نہیں تو اس کے بعد کافر ہو جاؤ گے۔ اسلام میں کلمہ واجب نہیں، سوری فار دس اینڈ دیٹ۔ اس مولویوں کی جہالت پر قاضی شاہ مردان کو افسوس ہوا قبلہ، یہ مولویوں نے تمہیں تعلیم دی ہے کہ کلمہ واجب ہے۔ میری ماؤں بہنوں، میرے بھائی، دوست، بزرگوں، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں کلمہ کوئی واجب نہیں۔ یہ ملا کی جہالت ہے جو آپ کے ذہنوں پر ٹھونسی گئی، الٹریٹ 5 پاس مولوی۔ کلمہ کبھی بھی واجب نہیں ہے انسان پر، فقط اذان اور اقامت واجب ہے جب پیدا ہوتا ہے بچہ، جب وہ الٹریٹ ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، کان میں اذان دے دی گئی، اس میں اقامت کہہ دی گئی۔ اس پر بھی سرکار خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اذان اور اقامت دی جاتی ہے اور ہم اقامت دیتے ہیں تو اس میں لفظ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو بچے کے کان میں قد قامت الصلاۃ کہہ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ بولایت علی بن ابی طالب۔ بچہ یاد رکھنا، نماز قائم ہے علی ولی اللہ کے صدقے۔ سننا میرے دوستو، سننا، میں تو گزارش کر رہا ہوں، یہ جملہ سننا قبلہ، یعنی کلمہ واجب نہیں کسی بھی موڑ پر، کوئی بھی لحظہ۔ میرے عزیز جوانو، میرے دوستو، میرا مقصد کسی کی انسلٹ نہیں تھا، فقط تعلیماً تھا، آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے، معلومات کے لیے قبلہ، کہ کلمہ
زندگی کے کسی مرحلے پر واجب نہیں ہے. اب آپ دکھی ہوئے اور میں بھی دکھی ہوا, تو پھر کیا مراد ہے کلمے سے قبلہ؟ کلمے سے مراد ہے علم ہونا چاہیے کہ کلمہ یہ ہے, اینڈ دیٹس آل. بات ختم ہو جاتی ہے, کلمے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. سرکار جو بزرگ تشریف آئے, قبلہ مولانا بھی تشریف فرمائے, معلومات ہوں کہ کلمہ یہ ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے. اگر اہل سنت کے ہاتھوں مسلمان ہوا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, اور اگر شیعہ کے ہاتھوں مسلمان ہوا تو علی ولی اللہ پڑھا. پھر اس کی اذان میں بھی علی اللہ, اس کی اقامت میں بھی علی اللہ, کم از کم اس کی نماز میں بھی علی ولی اللہ. میں جو گزارش کروں کہ سنیے گا. اب خدا نے کیا کہا کہ اقرار کرتے ہو؟ اقرار تھا سمپلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. قالوا اقررنا, انبیاء نے کہا ہم علی کی ولایت اور محبت اہل بیت کا اقرار کرتے ہیں. خدا نے کہا یہ کافی نہیں, فشہدوا, گواہی دو. توجہ قبلہ, میں کسی کے ذہن کی طرف نہیں جا رہا, میں قرآن کی طرف جا رہا ہوں قبلہ. فرمایا فشہدوا, ایک لفظ دائیں بائیں نہیں, قرآن پڑھ رہا ہوں قبلہ. اعتراض کرو گے تو قرآن پہ کرو گے, مانو گے تو قرآن کو, نہیں مانو گے تو قرآن کو. فرمایا فشہدوا, گواہی دو ولایت علی کی اور حب اہل بیت کی کہ ہم اس پر قائم رہیں گے. انبیاء سے کہا, اقرار نہیں, فشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, تم بھی گواہی دو, میں بھی گواہی دیتا ہوں. معراج کی رات رسول نے پوچھا نبیوں سے, نبیوں ایک بات تو بتاؤ, الا ما بعثتم, کس چیز پہ تم نبی بنے تھے, تمہیں رسالت کس بات پہ ملی تھی؟ سب نبیوں نے کہا محمد مصطفیٰ تیری نالین کے صدقے یہ باڈی ملی, یہ وجود تیرے صدقے ملا, اس میں شک کوئی نہیں. لیکن تو توحید کو مل کے آ رہا ہے, اس کی توحید کی قسم, تیری رسالت کی قسم. ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا, ہمیں نبوت نہیں ملی. ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا, ہمیں نبوت نہیں ملی. تو نبیوں کب نبی اور رسول بنے؟ کہا جب تک ہم نے علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کیا اللہ نے ہمیں نبی اور رسول نہیں بنایا. میں حیران ہوں عقل انسانی پر, جب نبی علی ولی اللہ کے بغیر نبی نہیں بنتے تو مسلمان کیسے بن جاتا ہے؟ گھبرا تو نہیں گھبرے دوستو؟ دونوں ان تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون, آج کے بعد جو ولایت علی اور محبت اہل بیت سے مکر گیا, میں نبوت نہیں دیکھوں گا, میں فاسق بنا دوں گا. حیدری جی افغیر دین اللہ یبغون, کیا تم اور دین چاہتے ہو؟ کیا اس کے علاوہ کوئی دین چاہیے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا, جو بھی کائنات میں ہے اس نے اس بات پہ اسلام لانا ہے, اس کو ماننا پڑے گا. یعنی جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے پوری کائنات کو اٹھا کے علی اللہ پڑھائیں گے, کیونکہ انہوں کے علم پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو جنہ قبلہ پوری کائنات کو جھکنا پڑے گا اس طرف پہ. اسلامہ من فی السماوات, جو کچھ زمین و آسمان وہ اسلام لائے گا اس بیت پر, چونکہ یہی میرا دین ہے, یہی میرا اسلام ہے. قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اے رسول آپ بھی کہہ دو اب کہ میں ایمان لایا, میں بھی ایمان لایا. کس بات پر؟ وہ جو نازل ہوا تھا ابراہیم پر, اسماعیل پر, اسحاق پر, یعقوب پر, عیسی یوسف پر, یہ تمام نبیوں پر جو نازل ہوا تھا. رسول آپ بھی کہو کہ میں ایمان لایا اس پر. اب آپ بھی کہہ دو, وہ بھی ایمان لا چکے, آپ بھی کہہ دے قبلہ کہ میں بھی ایمان لایا. کس پر؟ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم, جو موسیٰ اور عیسیٰ لائے تھے میں اس پر ایمان لا چکا. محمد مصطفیٰ تم بھی کہو کہ میں بھی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, فرمایا جو اس کے علاوہ دین لائے گا میں اللہ اس سے قبول نہیں کروں گا, میں اللہ اس سے قبول نہیں کروں گا. قبلہ یہ 85 نمبر آیت, 86 نمبر آیت. فرمایا کیف یہد اللہ قوما, سنیے گا قبلہ ختم ہو رہی ہے بات. فرمایا کیف یہد اللہ قوما,
کافروا بعد ایمانہم، قاضی شاہ مردان میں اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت کروں جو ایمان تو لائے، ایمان لانے کے بعد بخن کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ خم حیدری، خم غدیر میں علی کے ہاتھ میں بیعت کی اور بخن کہا اور پھر مکر گئے، میں ان کو کیسے ہدایت کروں، وہ تو کافر ہو گئے۔ کافر کب ہوئے؟ کافروا بعد ایمانہم، ایمان لائے، پہلے کافر نہیں تھے، کافر تھے ایمان لائے تھے، پھر کافر ہو گئے، پھر علی کی ولایت سے مکر گئے، میں ان کو کیسے ہدایت کروں؟ وَشَهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور گواہی دی تھی علی کی ولایت کی، سارے لوگوں کے سامنے بخن کہا تھا اور کہا تھا جو رسول لایا ہے وہ حق ہے، گھبرا گئے قبلہ، اور گواہی دی تھی، شاہدو گواہی دی تھی، اور جو کچھ رسول کے ساتھ ہے اس کی بھی گواہی دی تھی۔ اولئک جزاؤہم، قاضی شاہ مردان ایک بات ڈیرے کے لوگوں کو بتا، مولا کیا؟ فرمایا قاضی شاہ مردان اگر کوئی بندہ بات کر کے مکر جائے اس کا کیا انعام ہوتا ہے؟ اگر کوئی ایمان لا کے پھر بدل جائے اس کا کیا ایمان ہے، اس کا کیا انعام ہے؟ میں کیا دوں اسے قاضی جو ایمان تو لایا، ایمان لانے کے بعد پھر مکر گیا، ایک دفعہ گواہی دی 1,40,000 کے مجمع میں اور پھر مکر گیا، تو قاضی بتا میں کیا کروں؟ میں نے کہا مولا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تو خود کہے۔ خدا نے فرمایا کیا؟ فرمایا اولئک جزاہم علیہم لعنت اللہ والملائکات والناس اجمعین، قاضی ان کی نشانی ہے ایک، کیا کہ اللہ اس کے ملائکہ اور پوری دنیا ان پر لعنت کرتی ہے۔ حیدری جی، پوری دنیا، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں، لوگ بھی لعنت کرتے ہیں، کس پر؟ جو دشمنی علی کرے، جو دشمنی اہل بیت کرے جی۔ اور کیا فرمایا؟ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا، الا الذین تابوا، ہاں ابھی وقت ہے توبہ کر لیں، ابھی مرے نہیں، ابھی چانس ہے، علی کے در پہ توبہ کر لیں، علی کی محبت پہ آ جائیں اور علی والوں کو قتل کرنا چھوڑ دیں، مومنین کی مجالس میں دھماکے کرنا چھوڑ دیں، علی اللہ پڑھ لیں، محبت اہل بیت مان لیں۔ الا الذین کافروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، جو کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد اور پھر کفر میں اضافہ کرتے رہے، دن بدن کفر بڑھاتے گئے، بغض علی بڑھاتے گئے، اولئک هم الضالون۔ قاضی شاہ مردان اب میں اللہ بھی نے ہدایت نہیں کروں گا، میں اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں کروں گا قبلہ۔ یعنی مومن کون ہے؟ جو محبت اہل بیت رکھتا ہے اور ولایت علی علیہ السلام بھی رکھتا ہے۔ ایک بات میں جھگڑا ہو گیا حضرت عمر فاروق کا ایک بندے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جھگڑا ہو گیا صحابی رسول کا ایک بندے سے، لین دین کا معاملہ تھا۔ آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ بندے نے عمر فاروق سے کہا کہ جناب آپ نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، بزنس پارٹنر تھا، ٹھیکیداری حصے دار آئی جی۔ عمر فاروق نے کہا جھوٹ نہ بول، میں خلیفہ وقت ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے، مجھے بے ایمانی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی کچھ چیٹی باز تھا، وہ بڑھتا گیا بات بات میں، آخر اتنے میں علی آ گئے۔ سننا قبلہ، جب علی آئے نا تو حضرت عمر فاروق نے کہا ایھا الرجل ھذا الرجل بینی و بینک، اے میرے ساتھ جھگڑا کرنے والے، آپ فیصلہ علی سے کرواتے ہیں جی، مشکلات کا حل ہے تو علی کے پاس نا قبلہ۔ تو عمر فاروق نے کیا کہا؟ فیصلہ علی سے کرواتے ہیں۔
اس بندے نے کہا مجھے اس علی سے کیا غرض، میں کچھ نہیں سمجھتا، تو خلیفہ وقت ہے، میں تجھے نہیں مانتا، تو میں علی کو کیا مانوں؟ اب قبلہ یہ مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے فَآخَذَ مِن تَلْبِيبِهِ وَشَالَاهُ، عمر فاروق نے اس کے گریبان سے پکڑا اور اسے گھسیٹا، آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کے زمین پہ پھینکا اور کہا اللہ تجھ پر لعنت کرے، تجھے پتہ نہیں ہاذا مولائی و مولائے کل مومن، یہ میرا بھی مومن ہے، ہر حلالی کا مومن ہے، حیدری یہ مولا ہے میرا بھی، ہر حلالی کا بھی، یعنی علی وہ ذات ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اور ایک کاش کے لوگ علی کو مانتے ہوتے تو یہ وقت نہ آتا، یعنی آج جتنی قتل و غارت ہے علی کے نام پر، اتنی شاید کائنات میں توحید کے نام پہ بھی قتل نہیں ہوئے۔ اور میں جو یعنی اگر آپ قرآن اور حدیث کو دیکھیں، جو شخص سب سے بڑا کائنات کا مظلوم ہے، اگر ساری تفاسیر ساری تاریخیں پڑھیں آدم سے لے کر آج تک، اگر وہ کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے تو میں کہوں گا وہ علی ہے۔ آپ کہو کہ حسین بڑا صابر ہے، حسین بڑا مظلوم ہے۔ میں نے جو دیکھا نا قبلہ، امام حسین کے خیمے کو آگ لگی ہے تو امام حسین کی شہادت کے بعد لگی ہے، علی کی بیٹیوں کو تماچے لگے ہیں تو امام حسین کی شہادت کے بعد لگے ہیں، لیکن علی اتنا بڑا صابر ہے اور اتنا بڑا مظلوم ہے کہ علی کی زندگی میں رسول کی بیٹی کو تماچے بھی لگے اور کوڑے بھی لگے۔ اور علی کے گھرانے کو آگ بھی لگی، اور رسول نے فرمایا تھا علی صبر کرنا، علی صبر کرا ہے تساں کس تے؟ میرے بعد اگر مصیبت آمنتا علی تو سے صبر کرنا ہے۔ اور رسول دی بیٹی دے چہرے تے بھی آ کے کوڑا لگے، تو سن دیو نا کہ بی بی دا ایک ہاتھ پہلو تے ہوندہ آئی، بخدا میں ایک عالم دین ہاں ذمہ داری نہ لرز پہ کرے نا کہ ایک ہاتھ پہلو تے ہوندہ آئی اور ایک چہرے تے ہوندہ آئی۔ کوئی پوچھنے والی عورت پوچھے نا بی بی ایک چہرے تھے ہاتھ کیوں ہے؟ بی بی آخر جنن دروازے کو لت ماری آسا نا تے محسن میرے ہاتھ سے آئی تے ڈٹھا آئی شہید تھی آئی تے میرے گھر منجن لگے، میں اگوٹھی کھڑی ہیں، میں کہا کو رسول دیا دھیاں بیٹھی ہیں، اسا کہ میں علی کو نپنے، میں کہ رسول دیا دھیاں گھریں اور تو گھر نہیں منج سکتا، یہ کوڑا مارا ہے، کوڑے دا آخری پلو میرے چہرے تے لگائی۔ ایک کربلا دی ابتدا، ایک کربلا دی ابتدا ہے، اور کربلا دی انتہا آج تک نہیں تھی، آج بھی کہیں نہ کہیں شکل اچ کربلا موجود ہے۔ کربلا دے وچ حسین دے منن والے کو بھی تو شہید کیتا گیا نا، فقط علی دے پتر تے پوترے تے نواسے شہید نہیں تھے۔ اور جنہی میں گزارش کرنی ہوئی ہے کہ جو شخص ذکر حسین چاہویں دے نا، چاہے ان کا کوئی مذہب ہوئے، حسین دی ماں بخش چھوڑیں دیئے۔ یعنی جو بھی اندر آ گئے امام بارگاہ دی حدود چاہ گئے قبلہ، امام بارگاہ تو بہر مذہب کوئی مذہب ہے ہزارہ مذہب قبلہ، لیکن امام بارگاہ دے اندر آ کے ایک مذہب بنویں دے جہاں نا حسین ہے، اور جڑا حسین دے در تے آویں دے ان دی جہنم نہیں، ان دی بخشش ہو ویندی ہے۔ داویں دے دی ایک عیسائی آ بیٹھے مولا امام حسین کو، مولا فرمایا تو کی میں آیا ہے؟ تو میرے صحابہ چ میرے نال تا نہیں آیا؟ وہاں کہ مولا سامنے ساری بستی ہے، اسا عیسائی گھر دے ہیں،
میری ماں کو پتہ لگا بھی بطول دا پتر کربلا آیا بیٹھے. میری ماں آکھے میں کو بھی بیٹا جیڑی ماں دا پتر اے آیا بیٹھے نا اون دا سا عیسائیاں حیا کیتا پتر تو ٹور ون بیوی کو بھی نال کی ون اگر وین دیئے تا بیوی آکھے میں تا پہلے تیار بیٹھی ہوں میں تا رات دی تیار تھی بیٹھی ہوں بیٹا ٹور ون اور میں دودھ نہ بخشے سا اگر تو حسین تو پہلے والا ہی ہوتا میں ڈٹھے فوجہ موجود ہیں اگر سلو تھی ونجے مسلمانہ دی تو بے شک والا میں یا نال لگا ونجے نہیں تو میں تو کو دودھ بخشے اگر حسین شہید تھی تو پہلے تو شہید تھی میں. مولا فرمایا اللہ تک جزا دے میں میری بھینی کو آخری اللہ سہارا آن دیتا ہی ایک گفتگو بیٹھے کرنے دن ایک خاتون اندر ٹپی ہے. مولا فرمائے صحابہ کو بھی اس خاتون کو آکھو بھی میرے بھینی دے کول لگی ونجے آدھی مولا میں یہ جڑ بندہ تو کول بیٹھا نا میں دی بیویاں میں تو ضروری کا حل کرنا ہی سن سوچا نا اسلام اے ساری ماما بھینی دا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے بڑا حصہ ہے. اصل اسلام اور شیعت بچائی نہ خواتین ہے چاہے سیدہ خدیجہ دی دولت ہوئے سین زہرا دا صبر ہوئے یا علی دے دھیاں دا سفر ہوئے انہاں خواتین دی بڑی قربانی ہے قبلہ. ایک خاتون آ بیٹھی ہے آدھی حل انت ابن رسول محمد مصطفیٰ دا پتر ہیں بادشاہ فرمیدن ہاں اصلوں کا سوال نہیں گال پوچھا بادشاہ فرمیدن سر پوچھ آدھی وہ جڑی مبہلے چ آئی زہرا دا پتر تو ہیں اسین بھی پوچھ دی مسلمان نہیں اسین بھی پوچھ دیئے داہوں دے نہیں کو فرمیدن ہاں میں جی بسم اللہ پوچھے سے زہرا دا پتر جڑی مبہلے چ گئی تو ہیں بادشاہ فرمیدن ہاں آدھی بس میں یہ کچھ پوچھنا آئی ہاں اگر واقعی ان دا پتر تو ہیں نا تو میرے شوہر کو ان دی ماں اجازت دیتی ہے موت دی میں ایک منت تو آپ کو کرنا آئی ہاں میں کو پتہ ہے جی میں بہر جنگ دا ماحول ہے نا تو سا شہید تھی ونجنا ہے اور میں کو رزدہ پہ بھی توارے نال اے میرا جڑا شوہر اے بھی شہید تھی ویسی مولا تو آپ کو شہیدی تو دا پتہ کوئی نہ ہو سی سادے کوفے دا رواج ہے کہ اگر مرد قتل تھی ونجن تو عورتوں کرنن قیدی اگر سمجھ آوے تا عورتوں کرنن قیدی تو صحیح ابن رسول جنگ مردان دی قتل تو بعد تواری عورتوں کو مدینے بھیج دیتا ویسی میں منت ہی ہو کچھ کریں دیا چونکہ توہاریاں بیویاں توہاریاں بیٹیاں توہاریاں بہنی کو تحفظ ملنا رسول دی وجہ تو تے زہرا دی وجہ تو مردان دی جنگ ختم تھی ونجنی ہے اتھو دا رواج ہے عورتاں قیدی تھی نہیں میں آدیاں ہک میرے شوہر کو آکھو چا ہک گل اے چاکھو بھی اے جنن قیامت علی جنت ونجن لگے تا میں کو نال گھن ویسی دوجہ اپنی بھیڑ کو آکھو چا میرے شوہر دے قتل تو بعد تو ہادے قتل تو بعد جلے مدینے ونجن لگے میں کو نال گھدی ویسی تو سے شاید نہیں سمجھا جملہ کی بلا شاید تو جملے میرے سمجھ نہیں آئی امام حسین دے اللہ سن کے رونا شروع کر دیتے خاتون آدھی مولا رون دے کیوں ہو فرمایا جڑے دوجہ لفظ آکھی نہ بڑا اوکھا لفظ آکھی چاہے کہ میری ماما تے بھینی میری ماں فضا تے میری بھینی تے میری دھیاں اے تے کو نال مدینے کی تھی ونجن وہاب دی زال شاید تے کو علم کوئی نہیں میری بھینی قیدی تھی کہ شام ونجنے میری بھینی آدھی نہیں مولا اے اہل بیت رسول کو در احترام کرے سن نبی دا کلمہ پڑھ دن احترام کرے سن رسول فرمندن رسول دا پتر فرمندن اچھا اگر تے کوئی یہ امید ہے تو اپنی امید تے کیمرہ ہے میں دے سیندہ پیا میرے نانے میں کو دسائی جو میری بھیڑی قید تھی انہیں جلے لو سننے سے نا بھیڑی قید تھی انہیں وقتی میں قدمہ تے ڈھے کیا دیا مولا وقت میرے واسطے دعا کر میں پائے نال مر ونجا میں تیرے بھیڑی کو قیدی نہ دیکھا جی اور دوہے میاں بی بی شہید تھی گئے دوہے میاں بی بی اس جلے شوہر شہید تھے نا مولا کو اجازت گھن کے اے بھی شوہر دی لاش تے ان کے ڈھے پئیے او کو تو نیزے مارن واحد عورت ہے جیڑی شوہر دی لاش دی شہید تھے یہ عیسائیہ جی بس آخر جملہ جائز کرنے میں قبلہ یعنی کربلا دا عجیب جا منظر ہے اعلان تھا کہ قافلہ چلے شام آونے نا
نبی دی پہلی دفعہ شام پہ آندی ہے پتھر مراہے چھتاں تے نچن تے گاؤں والی آئیں کھڑی ہیں رقص و سرود دی محفلیں سجی ہوئی ہیں گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں علی دے دھیاں آمن نا پتھر ضرور مارنے ایک بندے پوچھا مولا امام زین العابدین کو مولا سب تو اوکھ زیادہ کتھا یہ بہت زیادہ اوکھ جتھا تساں خون رونا شروع کیتا ہے فرمایا شام وہ کہ مولا شام تو بعد کوئی ایسی اوکھی جگہ جتھا خون رونے ہو وہ فرمایا شام وہ کہ مولا تیسرا مقام ایسا جتھا تساں خون رونے ہو وہ فرمایا شام وہ کہ مولا شام جو ول آہ دے ہو شام تو علاوہ کوئی مصیبت نہیں فرمایا نہیں شام دے وچ حکم آ جو علی دی دھی شام دے بازار آوے اتنے پتھر مارو جو پہلے مقام تے مر ونجے سن سو جلے لفظ آکھن نا مولا نے صحابی حیران تھی کیا دے ہیں مولا ایڈا حکم ہی لکھا مارنا لین وقت تاری ماں بچ کی میں گئی ہے مولا فرمایا جلے پتھر سنگ باری تھا یہ نا تے پتھر ایڈے وسن میری ماں بامبڑے پوڑنا شروع کر دیتا ہے اونلے میری پھپھی رکیہ گھاوت دیا دی لوگوں زینب ہونی زینب مائنہ وجلے میری اے پھپھی زمین تے جھن گئی ہے وقت میری پھپھی ام کلثوم گھاوت کیا دی لوگوں زینب ہونی زینب مائنہ جلے میری اے پھپھی بھی جھن گئی ہے وقت اکبر دی ماں گھاوت کیا دی لوگوں زینب ہونی زینب مائنہ جلے اکبر دی ماں جھن گئی ہے وقت اصغر دی ماں گھاوت کیا دی لوگوں زینب ہونی زینب مائنہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ جی ایک منزل بھائی صحابیہ کہ مولا ایک سوال ہے بیا بھی فرمایا کیا آدھے مولا سے سنے ہر سر نیزے تے سوار رہی سرکار عباس سرکار علی اکبر دا اور محمد قاسم دا حتیٰ کہ شہزادہ علی اصغر دا بھی مولا سرکار عباس دا سر سوار کیوں نہیں تھی دا بہرون نے تیرے مولا زین العابدین فرمایا نہیں وہ بڑا اوکھا سوال نہ کرے وہ کہ مولا میں سنے جو سر نیزے تے سوار نہیں تھی دا گھوڑے دے گل دے وچ عباس دا سر این لٹکوئے ہوندہ ہی جو گلے دے وچو سیخ ٹپی ہوئی اون دے نال رسیاں بدھی ہوئی ہیں عباس دا سر لٹک دائی جڑا کھی دہدائی دے کیا دے ای غیرت منگو اگر اجازت مل دی جنگ کربلا دی میں نہ تھی ویا سرکار زین العابدین فرمائیں ایک مقام دوتے جلے پتھر پہ مرنے ہیں نا لوگ ایک مقام دیکھ عورت کو پتھر ختم تھی گئے ایک عورت نے بہو بڑا پتھر چاہتا ہے بہو بڑا پتھر چاہ کے نا آئیے دیوار دے قریب چھت دوتے آکے ارادہ کی جو میری پھپھی زینب کو پتھر مارے بھئی عورت انہوں نے مدد کی تھی میری بہن سکینہ رہ دی کھڑی ہے جب ٹھسنے ایڈا وڈا پتھر میری پھپھی زینب تو پیان دے حقل مار کے دے چاچا باس میرا بابا حسین شہید تھی دا رہ گئے تیکو مدد واسطے نہیں سجا میرے بھیرا اکبر دے سینے تو کلے پھل برچھی دا کڑھے دا رہ گئے چاچا باس تیکو نہیں سجا چاچا باس میرے اسکر بھیرا کلہ میرا پیو دفن کرے دا رہ گئے تیکو مدد واسطے نہیں سجا میری ماں جے چادرہ لتھین تیکو مدد واسطے نہیں سجا چاچا باس ماں زہرا دی چادر دا واسطے ہی پتھر نیک میری ماں زینب کوئی نیک اولے عباس دا سر اڈے نیزے تو پتھر نے سامنے آئے اینا وڈا پتھر آئی جو سر چکنا جور تھی گئے بلو سر کنی نیزے تے سوار نہیں تھی سکا